नाउ अब जो है मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब को मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना जो बयान है वो फरमाएं। और आप सबसे गुजारिश है कि आप अकीदत व मोहब्बत से उनके लिए ज़ोरदार नारा लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फ़क्रे नौशाही, किबला पीर साहब, मुफ्ती साहब। बड़ा सही ठीक है। इंशाअल्लाह इशा जो है वो मुफ्ती साहब के बयान के बाद फ़ौरन अदा की जाएगी। वैसे टाइम 9:15 था, लेकिन क्योंकि अब हम जो है इशा इनके बयान के बाद अदा करेंगे। शुक्रिया। जितने बड़े ये अल्हम्दुलिल्लाह आलम दीन हैं, अहले सुन्नत की ये शान है। I think personally before he was invited, the slogan, the welcome was not according to his status. Myself, that's why I have come here. It's not that because Mufti Sahib has told me, it's an encouragement. Because of these ulama and mashayikh, the Ahl Sunnat wal Jamaat is alive. So according to their status, according to the knowledge Allah has given them and the honor given by Qibla Pir Sahib, I want you to with me welcome him better than the way we did before. Narae Takbir! Narae Risalat! Narae Haidari! Narae Tahqiq! Narae Gausiya! Jazakallah. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क़ाल तबारक व तआला यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। क़ाल तबारक व तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन,
آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان سراج السالکین برہان الواصلین امام الاولیاء غوث زماں حضور نوشگنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. تقریب کی صدارت اور سرپرستی فرمانے کے لیے سرزمین برطانیہ سے آفتاب رشد و ہدایت، ماہتاب علم و حکمت، مخدوم المشائخ، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوشاپور شریف و زیب سجادہ آستانہ عالیہ رنمل شریف، خود بنفس نفیس جلوہ فرما ہیں. آپ کی معیت میں آپ کے ہونہار فرزند، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے نور عین، پروردہ آغوش ولایت، فخر السادات صاحبزادہ والا شان محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن شاہ صاحب ازہر نوشاہی قادری گنج بخشی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اسٹیج کی رونق بنے ہیں. اہل سنت کے نامور مشائخ اور علماء اور صوفیاء آپ کی معیت میں اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں. بڑے خوبصورت خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں. خاص طور پر حضرت پیر صاحب کی نگاہوں کے پالے ہوئے جو سادات کے گھرانے کا فخر ہیں، فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت ڈاکٹر سید عرفان الحق شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور ان سے پہلے ہمارے شفیق ہم سفر جو حضرت پیر صاحب کے
معتمد ترین خدام میں سے سر فہرست ہیں، خطیب الاسلام، اہل سنت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب اور عالم دین، حضرت علامہ مولانا حافظ بلال علی نوشاہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ دیگر حضرات بھی اسٹیج پر اپنے اپنے علم و فن کا مظاہرہ فرما چکے ہیں۔ سرزمین بیلجیم سے ہمارے محترم و مکرم دوست اور ساتھی استاد العلماء خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبداللطیف صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ حضرت پیر صاحب کی زیارت کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ سارے کے سارے باشرہ ہیں۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات کو پوری روئے زمین پر آپ کی نیابت کے طور پر بہت سے افراد نے آپ کے فیض کو عام کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ حقیقی اعتبار سے کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس کو حضور غوث اعظم کا فیض نہ ملا ہو، تو یہ قطعی طور پر غلط نہ ہوگا۔ تمام سلاسل حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ ہونے کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ برملا طور پر آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اپنے اپنے طور پر سب نے کام کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے فیض کو عام کرنے میں اپنی کوشش اور اپنی کاوش کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ذات کے لیے، آپ کے نظریے کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کی حد تک اپنی نفی کر کے اس سلسلے کو عروج بخشنے میں کمال کیا۔ وہ حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اور حضرت پیر صاحب جو سال میں چند مرتبہ اپنے خدام کی تربیت کے لیے اور ان کی سرپرستی کے لیے آپ کے ہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں، آپ کا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنی ہر شے کو انہی کے لیے وقف کر دینا، یہ اس زمانے میں ایک مثالی، انوکھا اور نرالا کام ہے۔
اپنے سلسلے کا کام ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے سلسلے سے بھی بڑھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ترانے گاتے رہے۔ شاید ہی کوئی ایسی محفل، ایسی مجلس ہو جو حضور نوشہ گنج بخش کے نام پہ سجی ہو اور اس میں سب سے پہلے تذکرہ غوث اعظم کا نہ آیا۔ بہت سے سلاسل ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ بھی حضور غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کے ڈنکے اس طرح بجوائے، اور اس میں شک نہیں وہ اس کے لائق ہیں کہ ان کے نام کا ڈنکا بجے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ حضور غوث اعظم کے تربیت یافتہ ہے۔ نوشاہیوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ جہاں حضور نوشہ گنج بخش کا ذکر آئے گا وہاں پہ ہر صورت میں حضور غوث اعظم کے نام کا ذکر ہوگا۔ اور آج بھی ہم نے حضرت پیر صاحب کے ہر مشن کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہی پائے تکمیل تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ سالانہ محفل ہو، ماہانہ مجلسیں ہوں، سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کی کوئی محفل ایسی نہیں جس میں حضور غوث اعظم کا ذکر محبت کی انتہا تک نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں یہ صرف حسن ظن ہی نہیں رکھتا، بلکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ التفات بھی ہر لمحہ حضرت پیر صاحب پہ رہتی۔ سبحان اللہ، اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، آپ کے مرتبے سے کون سا بندہ ہے جو آگاہ نہ ہو، جن کے لیے شیخ عبدالحق جو محقق اسلام ہیں، محقق علی الاطلاق ہیں اور بالاتفاق ہیں، وہ بھی ان کی شان میں خود عرض کرتے سبحان اللہ۔ اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا فرمان، جس کے بارے میں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات خواب میں آقا کونین کی زیارت نصیب ہوا، جس کو سرزمین بر صغیر پاک و ہند کے قریب قریب تمام سچے مسلمانوں نے اپنا امام مانا ہے اور اپنا رہبر و رہنما مانا ہے۔ ان کا فرمان ہے اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کی صف میں اسی طرح جیسے نبیوں کی صف میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اخبار الاخیار میں ایک مقام پہ صفحہ نمبر 16 پہ انہوں نے لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ مرتبہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں تا معمور شد، یعنی جو انہوں نے مجاہدات کیے، جو انہوں نے محنت کی، کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، اس کے بعد جب درجہ کمال تک پہنچے تو حال کیا ہوا ہے؟ کہتے تا معمور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ۔ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن، گردن اطاعت و سر انقیاد و نہادند، خوفا من الرد و طمعا فی المزید، وہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسولہ و وارث کتابہ۔ یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، یہ کسی عالم دین عام شخص کا کلام نہیں، کسی مفتی، کسی عام درجے کے محقق کا بیان نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جس کو سرزمین بر صغیر کے تمام
سچے مسلمانوں نے اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا ہادی مانا ہو. اور عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام. یہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. اور کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رب ذوالجلال کی طرف سے مامور کر دیے گئے، حکم دے دیا گیا کہ اعلان کرو قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہہ دو کہ میرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پہ رکھا گیا. بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے. یہ وہ بات ہے کہ آگے فرماتے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے. حضرت حماد الدباس جو آپ کے خود استاد محترم ہیں اور بعض کے ہاں آپ کے پہلے مرشد بھی ہیں، وہ پہلے خود ہی فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پہ وہ فرماتے تھے کہ سجمی جوان میں وہ بات دیکھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی، خود اعلان ہوگا اس کا. اور اسی طرح بڑی بڑی ہستیوں نے یہ کلام فرمائے. جب آپ نے یہ کلام کیا وہ فرماتے میں خود حاضر تھا آپ کی بارگاہ میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کا بڑا اعلان کر دیا آپ نے، آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا کہ میں سارے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوں، میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پہ. تو کہتے اس کے بعد حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے جلالی کیفیت میں اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا اور مار کے فرمایا شوف حاضر. اس کا مطلب ابھی آپ عربی کے بہت بڑے ماہر حضرت پیر صاحب نے جن کو بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے اور بڑی مہربانیوں سے جن کو پالا ہے، جن کو آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جو مصر سے الازہر سے ماسٹر کی ڈگری لے چکے ہیں، ابھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں، اور یہ ساری پیر صاحب کی کوشش. اور صرف ایک عرفان الحق شاہ صاحب ہی نہیں بلکہ بیسیوں نہیں سینکڑوں افراد جن کو پیر صاحب نے اپنی کوشش سے اپنے خرچے پر دین کا خادم بنانے کی بھرپور کوشش فرمائی اور اس میں کامیاب ہوئے. مصر تک آپ کا یہ جو آپ شعر ابھی سن رہے تھے، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے جو فرمایا کہ واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جنج، یہ میاں محمد بخش نے کہا ہے. یہ واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جنج، ونڈے توڑے فیض دے قابل توڑی بات. اور ابھی آپ وہ بھی عیسیٰ خان سے سن رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پلیاں پلیاں درتے کھلیاں تے نک رگڑن وچ کھلیاں، نک رگڑن وچ تلیاں، نوشہ پرت نگاہ نہیں کردہ کچھ پرواہ نہیں ولی. رب ذوالجلال نے مرتبہ ایسا دیا ہے، مقام ایسا دیا ہے. وہ حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا اس وقت کہا جاتا تھا کہ قابل تک. ہمارے اس زمانے میں آج سے ابھی آپ نے ان کی تاریخ بھی سنی، 100 سال پر ان کی تعلیمات ظاہری زندگی میں محیط تھے. 959 ہجری کو پیدا ہوئے اور پیدائشی ولی. اور ہماری نظر میں تو خانوادہ اہل بیت کا ہر فرد پیدائشی ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ کہو. اور میں برملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خانوادہ اہل بیت کا ہر فرد اس کا نسب اگر درمیان میں ٹوٹا نہ ہو تو پیدائشی طور پر ولایت کے درجے پہ فائد ہوتا ہے. یہ نظریہ اہل سنت. ہمارے کئی علماء نے باقاعدہ اس پہ جواب دیے اور باتیں لکھی. اور ویسے آپ کو حدیث بھی قریب جو سٹیج پر علماء ہیں یا دیگر حضرات، سرکار کا فرمان ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اے فطرت الاسلام. یہ ہر بچہ جو پیدا کیا جاتا ہے دین فطرت پر، یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مومن پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر مومن ہوتا ہے. اور خانوادہ اہل بیت کا بندہ ہو پھر کیوں مومن نہ ہوگا، پھر ولایت کے درجے پہ کیوں فائدہ. یہ پیدائشی ولی اور جن کی جو پیدائش کے وقت اس طرح کی باتیں رونما ہوئی اور بچپنے کی حالت میں کوئی ناپاک بندہ بھی قریب آیا. ویسے تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریات میں
یہ جو ناپاکی ہوتی ہے یہ جسم میں نہیں ہوتی. ایک ناپاکی ایسی جس کو حکمی ناپاکی کہا جاتا ہے. وہ کسی کو چھو جائے تو اگلا بندہ ناپاک نہیں کرتا. یہ بڑی وضاحت والا مسئلہ ہے. ایک جنبی بندہ ہو آپ سے چھو جائے آپ ناپاک نہیں ہوتے. جنبی بندہ کو کپڑا پہن لے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. جنبی بندے کے کو پسینہ آئے آگے کپڑا پسینے میں سارا بھگ جائے بھگو جائے بھیگ جائے پھر کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. لیکن وہ بندہ ناپاک ہے. یہاں تک یہ فرمایا گیا کہ سور الآدمی طاہر. یہ فقہ کی کتابوں میں علماء تشریف فرمائے یہ ضرور تائید کریں گے اس بات کی کہ آدمی کا جھوٹا پانی پاک ہے. آدمی میں کون سے بندے ہیں؟ صرف مسلمان نہیں، جو بھی آدمی ہے. سبحان اللہ. یہ بنا کل احاب دبغ فقد طہر الا الآدمی والخنزیر. کہا گیا ہر قسم کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہوتا ہے لیکن دو چمڑے پاک نہیں ہوتے. ایک ہے اس کی حقیقی نجاست کی وجہ سے وہ خنزیر ہے، اس کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا. اور دوسرا آدمی اس کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی حرمت، اس کی پاکی. بندہ وہ آدمی کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی شعبے کا بندہ ہو، کپڑا اس کا جو چمڑا ہے پاک نہیں ہو سکتا دباغت کے بعد. اور وجہ اس کی نجاست نہیں، وجہ اس کی عظمت. وجہ اس کی عظمت. اور یہاں یہ ہے پھر جو آدمی کا جھوٹا ہے اس میں عیسائی بھی ہو، اس کا جھوٹا بھی اگر موجود ہو، اس کے علاوہ پانی نہ ہو، صرف جھوٹا پانی ہو، ہم تیمم نہیں کر سکتے. اسی پانی سے ہم کو وضو کرنا. سبحان اللہ. یہ اسلام کے ہاں انسانیت کا احترام ہے. یہ ہے اسلام نے یہ درس دیا ہے. ہم مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی طرح کا بندہ ہو. اس سے آگے میں نہیں بڑھتا کیونکہ اور بھی بہت سے آگے بھی بہت سے نظریات. جھوٹا ہو کسی انسان کا، کسی اور چیز سے آلودہ نہ ہوا ہو تو اس کی موجودگی میں دوسرا پانی نہ ہو، ہم تیمم نہیں کر سکتے، اسی سے کرنا ہو. لیکن یہ ہستی حضور نوشگنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کرامتیں آپ کے بچپن میں دیکھنے کے لیے ملی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایام مخصوصہ والی عورت آپ کے قریب آنا چاہی ہے تو آپ نے پیچھے ہٹا دیا. اور کئی طرح کا اپنا اظہار فرمایا اپنی کرامتوں کا. یہاں تک کہ کبھی دیکھنے والے کو سانپ دکھائی دیا، دیکھنے والا ڈر گیا، یہ کیا ہوا، بچے کے پاس سانپ ہے. بھاگتا ہوا آپ کی والدہ کے پاس گیا اور عرض کیا مائی صاحبہ ادھر بچے کے پاس تو سانپ لپٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ جو ہو نوشگنج بخش کی ماں جس نے جنم دیا ہو پیدائشی ولی کو، وہ پہلے مسکرا کے فرماتی ہے وہ سانپ تجھے نظر آتا ہے، سانپ نہیں ہو سکتا. میرا بچہ تو انسانیت کو انسانیت کا درس دینے جلوہ گر ہوا، یہ تو ناپاکوں کو پاک کرنے آیا ہے، باطل والوں کو حق سے آشنا کرنے آیا ہے. اس کے پاس کیسے سانپ آ سکتا؟ اب وہ خاتون کہتی ہے دیکھے تو اسے لپٹا ہوا دکھائی دیتا. فوراً تشریف لائے، کچھ بھی نہیں. تو اسے فرمایا جب تک تو پاک نہ ہو لے اس کے قریب نہ آیا کر. آج کے سمجھ گئی ہوں کہ اس کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ کمال دیا ہے کہ بچپنے کے اندر بھی ناپاک بندے کو اپنے قریب آنے دیا. یہ حضرت نوشگنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، حضور حضرت حماد الدباس وہ فرماتے کہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ سینے پہ مارا، سینے پہ مار کے فرماتے شف ہاذا، دیکھ یہ کیا ہے، یہ شف، انگریزی میں کہتے لک دس. یہ حافظ بلال صاحب زیادہ اچھا بول سکتے، عربی ہو تو پھر عرفان الحق شاہ صاحب اچھا بول سکتے.
تو اردو والے پنجابی والے حضرات بڑے بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ میرے ذمہ آئی ہے یہ بات، ناچار اس راہ پڑا جانا، ابھی سن رہے تھے ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بس انہی کی وجہ سے ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے جن جن لوگوں پر نگاہ کی ہے، میں سچ آپ سے کہتا ہوں، ذروں کو آفتاب بنایا، ادھر قطرے ہم نے گوہر بنتے دیکھے، ادھر بھولے بھٹکے بندے ہم نے راہ راست پہ آتے دیکھے، اور سینموں میں جاتے بندوں کو پکڑ کر آپ نے سجادگی عطا فرمائی ہے امام اعظم نے، ایک نہیں 20 مسالے اس کی ملتی۔ تو حضرت حماد الدباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا شوف دیکھیے کیا لکھا، کہتے جب میں نے دیکھا تو نور کے قلم سے آپ کی ہتھیلی پہ یہ نقش درج ہوا تھا، کیا لکھا تھا؟ فَإِنَّهُ مَامُورٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو نعرہ لگا قادمی ہادہی علی رحمت کل ولی اللہ کا، یہ نعرہ خود نہیں لگایا، رب کا حکم ہے کہ نعرہ لگایا، اللہ کی طرف سے مامور کر دیا جائے، اس لیے کہہ رہے ہیں تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضور سیدی نوشہ گنج بخش زندہ باد۔ اب شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ اعلان ہوا کس نے سر جھکایا؟ کہتے جمیع اولیاء وقت، یہ جمیع کا لفظ ہم نے نہیں، اخبار الاخیار میں شیخ نے آپ نقل کیا، اس سے ہمیں انکار نہیں کہ آپ سے پہلے غوث نہیں ہوا، غوث ہوئے ہیں، اور ہمارا نظریہ اہل سنت کا یہ ہے اس امت کا سب سے پہلا غوث ہماری کتابوں اور ہمارے نظریات کے مطابق سب سے پہلا غوث پروانہ چراغ مصطفی، جار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکد مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم الرضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، بلند آواز سے، پہلا غوث اس امت کا ابو بکر صدیق۔ کوئی پڑھنا چاہے قلائد الجواہر کو دیکھے، کوئی پڑھنا چاہے پھر اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کو دیکھے، کوئی پڑھنا چاہے بشیر القاری شرح صحیح بخاری کو دیکھے، غلام جیلانی میرٹھی نے لکھی سب سے پہلا غوث اس امت کا ابو بکر صدیق۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق چھوٹا غوث ہے؟ کہو نا، ایک سوال کے جواب میں بات کہی گئی، یہ مجھے ذرا وقت کا پابند کیا گیا ہے، وگرنہ یہ بات بڑی کھولنے والی، یہ بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ بات، یہ شارحین نے حدیث کی شرح کے اندر لکھا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جو محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی کہ سرکار اپنے نبوت کے اعلان سے بھی پہلے، ذرا غور فرمائیے، نبوت کے اعلان سے بھی پہلے سرکار دو جہاں غار حرا میں بیٹھتے ہیں۔ اب کیا مکہ میں کوئی اور غاریں نہیں؟ کہتے خاص غار حرا کا انتخاب کرنے کا سبب کیا ہے؟ ساری غاریں چھوڑ دیتے ہیں، صرف غار حرا میں بیٹھتے ہیں، کیا وجہ؟ اس کے جو شارحین نے جواب دی، کہتے ہیں اس کے دو جواب ہیں، ایک اس کا ظاہری جواب ہے، ایک اس کا باطنی جواب ہے۔ ظاہری جواب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے شہر سے باہر جا کے بیٹھتا ہے، طبی طور پر طبیعت میں اس کے ہاں میلان ہوتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے شہر کی طرف کرتا ہے، پشت نہیں کرتا، بیٹھنا پڑے تو پھر شہر کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے، یہ شہر کی محبت اس کا دل اس کو مائل کرتا ہے وہ اس کی طرف۔ تو کہتے ہیں مکہ کے اندر غاریں بہت، لیکن جب غار حرا میں جا کے بیٹھے اور اپنا چہرہ کرے مکہ المکرمہ کی طرف، تو جو نگاہ بھی اٹھتی ہے جس جگہ پہ سب سے پہلے پڑتی ہے وہ بیت اللہ شریف ہوا۔ سرکار دو جہاں اس لیے غار حرا میں جاتے تھے۔ کہتے ہیں یہ اس کی ظاہری وجہ، باطنی وجہ کیا ہے؟ باطنی وجہ یہ ہے کہ یہ ایوان الصالحین ہے، یہ قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر اٹھا کے دیکھیں، مکتوبات شریف کے اندر بھی حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے جہاں سرکار غوث اعظم کا ذکر کیا ہے اور ان کو اولیاء کا سردار کہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لکھا ہے کہ قیامت تک جب تک امام مہدی نہ آ جائیں
اس وقت تک جس کو بھی فیض ملے گا حضور غوث آدم سے ملے گا اور علی شیر خدا سے ملے گا. ان دو ہستیوں کے بغیر کوئی بندہ درجہ ولایت پہ فائز نہیں ہو سکتا. انہوں نے بھی اشارتاً اس کا ذکر کیا ہے, اس طرح تفصیل سے نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ کلاد الجواہر سے اور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے اور بشیر القاری سے, شرح صحیح بخاری سے. کہتے سرکار یہ ایوان الصالحین نیک لوگوں کی کچہری کیوں ہے؟ کہتے سرکار کے بعثت سے پہلے یہاں پر فرشتوں کی کچہری لگتی تھی, اور فرشتے کچہری لگا کے کیا کرتے تھے؟ یہ کائنات کا نظام ہے, وہ ایک دوسرے کو تفویض کیا کرتے تھے, سونپا کرتے تھے کہ یہ کام تیرا ہے, یہ کام تیرا ہے, یہ کام تیرا ہے, فلاں علاقے میں تیری ڈیوٹی, فلاں علاقے میں تیری ڈیوٹی, فلاں علاقے میں تیری ڈیوٹی. لیکن ادھر کبھی حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے سوانے پڑھو نا, تو جب آپ کی اس فرمان کے سامنے کسی نے کہا نا صرف میری گردن پہ نہیں, اللہ راسی وعینی وقلبی, بڑی بڑی ہستیوں نے نعرہ لگایا. یہ جس نے بھی نعرہ لگایا کہا نہیں صرف میری گردن پہ نہیں, میرے سر پر بھی ہے, میرے آنکھ میں بھی ہے, میرے دل پر بھی آپ کا. اس کے جواب میں راضی ہو گئے, فرمایا جا فلاں علاقہ تیرا ہے, جا فلاں تیرا ہے. یہ حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیا نا عراق کا علاقہ, ان کو عطا کیا آپ نے. یہ شہاب الدین سہروردی ابو نجیب سہروردی کے بھتیجے. وہ کہتے ہیں میں تھا ابھی تقریباً 14-15 سال کی عمر میں, اس وقت میں معقول منقول سارا پڑھ گیا تھا. آج سنتے ہیں نا جامع معقول و منقول, معقول کا بھی جامع, منقول کا بھی جامع, اور کہتے ہیں میں معقول کا بھی منقول کا دونوں کا جامع تھا. تو میرے چچا جان مجھے لے گئے تھے, میرے پیر و مرشد حضرت ابو نجیب سہروردی مجھے لے گئے بارگاہ غوثیت میں, اور جا کے کہا اس بچے کو قبول کرو, اس کے لیے دعا کرو. تو کہتے ہیں مجھے گھمنڈ تھا کہ میں بڑا معقولی ہوں, اور معقولیوں کو گھمنڈ بڑے ہوتے. وہ اکبر اللہ آبادی نے بھی کہا ہے فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں. دیکھ یہ فلسفیوں کا حال کیا ہوا ہے بارگاہ غوث. تو کہتے مجھے قریب کیا تو مجھے بڑا اس پہ گھمنڈ تھا کہ میں بڑا معقولی ہوں, بڑا میں ماہر ہوں. تو کہتے مجھے قریب کیا تو حضرت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ اس طرح مار دیا. تو ہاتھ مار کے فرمایا اب بولنا, ہاتھ لگا کے فرمایا بول, اب کدھر ہے معقول تیرا منقول؟ کہتے ہے ہی کچھ نہیں, بولوں کیا؟ ہر ایک سے جان چھوڑا دی ہے آپ نے. تو فرمایا ایک ہاتھ سے جان چھوڑائی ہے نا, آپ دیکھ کیا دیتے ہیں تجھے. پھر بلا کے فرمایا ہم پڑھاتے ہیں, اب تو نہیں بھولے گا. پھر اس پہ راضی ہو گئے, فرمایا جا یہ علاقہ تیرا. اور وہ ہستی خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی تھی. وہ انہوں نے فرمایا تھا راسی وعینی, صرف میری گردن پہ نہیں, میرے سر پر بھی ہے, میرے دل پر بھی ہے, میری آنکھ پر بھی ہے. اس کے جواب میں آپ راضی ہو گئے, فرمایا جا ہندوستان تیرا ہے, لے جا. یہ ادھر علاقہ تقسیم ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے یہ خواجہ اجمیر نے جو بات کہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں چون پائے نبی شد تاج سرت, تاج ہما عالم شد قدمت, اقتاب جہاں در پیش درت, افتادہ چو پیش شاہ و گدا, معین کے غلام نام تو شد خواجہ اعظم کے غلام. کہتے عبد القادر جیلانی آپ کو مبارک ہو, جس طرح آپ کے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی کا قدم ہے, اسی طرح ہمارے سروں کا تاج رب نے تیرے قدم کو بنایا. جس طرح بادشاہوں کے دروازے پر بھیک مانگنے والے آتے ہیں, اسی طرح تیرے دروازے پر زمانے کے کتب آیا کرتے ہیں, ولی آیا. حضرت یہ جو کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے, کہتے ہیں یہ ایوان الصالحین نیک لوگوں کی کچہری. فرشتوں پر ذمہ تھی یہ بات کہ فلاں علاقہ, فلاں علاقہ, فلاں پہ بارش, فلاں پہ رزق, فلاں کا یہ مسئلہ, تفویض کرتے تھے.
لکھتے ہیں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو فرشتوں کی ڈیوٹی ختم. فرمایا تم جاؤ اب ڈیوٹی میری امت کے اولیاء کے لیے. اور کہتے پھر اس غار حرا کے اندر ایک تخت بچتا ہے, درمیان میں اولیاء کرام کی جلوہ گری ہوتی ہے. دو رویا بیٹھتے ہیں, اوتاد بیٹھتے ہیں, ابرار بیٹھتے ہیں, اخیار بیٹھتے ہیں, اور اقطاب بیٹھتے ہیں, اور قریب قریب اغواس بیٹھتے ہیں. اس منبر کے اوپر اس امت کا جو غوث ہوتا ہے وہ درمیان میں جلوہ گر. وہاں پہ لکھتے ہیں پہلا غوث اس امت کا ابو بکر صدیق ہے جو اس تخت پہ بیٹھے, اور اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں. ان کے ایک وزیر فاروق اعظم ہے, دوسرے وزیر حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیا, جن کی کل ابھی آپ نے دیکھا شہادت کا دن گزرا ہے. اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آج نہ ہوا تو کل ضرور کریں گے آپ کی خدمت میں, کیونکہ حضرت پیر صاحب کا یہ فرمان ہے کہ نظریہ اہل سنت سے ایک بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہی ہمارا پیغام ہے, یہی ہمارے جد اعلیٰ کا پیغام. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شریعت کو ایک بال برابر بھی چھوڑ نہیں جا سکتا. یہ حضرت نوشہ گنج بخش نے آپ پیغام دیا ہے, اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا پیغام ہے. یہی حضرت جنید بغدادی کا پیغام ہے, یہی حضرت معروف کرخی کا پیغام ہے, یہی حضرت داؤد تائی کا پیغام ہے, یہی حضرت حبیب اجمی کا پیغام ہے, یہی حضرت حسن بصری کا پیغام ہے, یہی حضور مولا علی شیر خدا کا پیغام, جس میں آپ نے فرمایا ہے, خود فرماتے طریقہ ماں طریقہ نبوی است. میرا طریق کسی اور کا طریقہ نہیں, محمد عربی کا طریقہ. اور پھر خود کہتے سچی شرع رسول دی, غیر شرع سب جھوٹے. یہ زمانہ سن لے کہ نشائیوں کا پیغام شریعت کا پیغام ہے, طریقت کا پیغام ہے, معرفت کا پیغام. اور طریقت و معرفت و حقیقت ایسی نہیں جو شریعت سے ذرا برابر ہٹ جائے. اسی لیے فرماتے ہیں سچی شرع رسول دی, غیر شرع سب جھوٹے. نوشا کہ غیر شرع نو خیر نہیں وچ ٹھوٹے. اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں من نہیں غیر شرع نو, جس شرع نہ منی. جو شرع نہیں مانتا تو اس کو کیوں مانے بیٹھا ہے. اور پھر فرماتے ہیں غیر شرع جو پیرے سو پیر نہ کہی. اور خود حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الطریقۃ کلھا مسدودۃ علی الخلق. کہتے سارے کے سارے راستے جو اللہ تک پہنچنے والے ہیں مخلوق پر بند کر دیے گئے, اللہ سوائے اس راستے کے جو محمد عربی کے قدموں کے سے ہوتا ہوا جاتا ہے. اس کے سوا سارے راستے مسدود کر دیے گئے. عزیزان گرامی قدر, میں جو بات عرض کر رہا تھا, سب سے پہلے اس تخت پر غوث اعظم حضرت صدیق اکبر بیٹھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 وزیر ہیں. کہتے جو بڑا وزیر ہوتا ہے دنیاوی مسئلہ ہو تو دائیں بیٹھتا ہے, اس کو دائیں بٹھاتے ہیں, بڑا ہے. کہتے لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے دل والوں کا, اور دل بائیں ہوتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے اس کو بائیں بٹھایا جاتا ہے, قریب ہوتا ہے. بڑا وزیر فاروق اعظم بائیں بیٹھتے ہیں, حضرت عثمان غنی ادھر دائیں بیٹھتے ہیں. کہتے پھر صدیق اکبر کے بعد اس تخت پہ جو غوث بن کے بیٹھا ہے وہ مرید و مراد رسول, طالب و مطلوب رسول, محب و محبوب رسول, شوکت اسلام, زینت اسلام, حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم کے بعد جو شخص اس منبر پہ اس تخت پہ بیٹھا ہے غوث بن کے, وہ پیکر شرم و حیا, آئینہ جمال مصطفیٰ, حضرت عثمان غنی ذوالنورین. بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ آپ کی کھلی ہوئی کرامت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو سرکار کو نور ماننے سے انکاری ہوئے بیٹھے ہیں. عثمان کا نام آئے اس کو کہتے 2 نوروں والا ہے, جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں سرکار کی آئی ہیں, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا. اور آگے کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور. اور حضرت عثمان غنی کے بعد جو شخص اس تخت پہ بیٹھا ہے غوث ہو کر, وہ کون ہے؟ حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضنفر, باب مدینۃ العلم, امت کا استاد,
امت کے نبی کا داماد، ہم راج مصطفیٰ، دم ساز مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ حضرت علی کا ذکر ہو تو سبحان اللہ بلند آواز سے، پھر بلند آواز سے ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نشائیوں کے ہاں حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہو تو وجد ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کا سلسلہ بھی حضور مولا علی شیر خدا سے نسبی طور پہ ملتا ہے، اور حضرت علی شیر خدا کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت ایسی ہے آپ کی جو کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی، اور ایسا ہونا یہ نظریہ اہل سنت کے مطابق صحیح ہے کہ کسی مفضول ہستی کو ایسی خصوصیت مل جائے جو افضل کے ہاں بھی نہ پائی جائے، اور وہ کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی۔ سبحان اللہ بھی سننا چاہتا ہوں ملان آواز۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے نا وہ بھی سنا دوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے کہتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ۔ ہر نبی را ذریت، یہ اعلیٰ حضرت نے مور لگائی، مطلع القمرین میں پڑھ کے دیکھیے، اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی کہی وہ بھی سنا دوں آپ کو، تاکہ طرح حضور مولا علی شیر خدا کا ذکر بھی تھوڑا سا حصہ بن جائے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس منقبت کا ترجمہ کیا ہے جو حضور مولا علی شیر خدا نے آپ لکھی۔ پتہ چلا بھی اپنی شان میں منقبت آپ لکھنا بھی جائز ہے، حضرت علی شیر خدا نے خود لکھی ہے منقبت، اس کا شعر سناؤں میں آپ کو؟ کبھی چلو نا، تھوڑا سا موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، درمیان میں تھوڑا سا ذکر آیا، دل چاہتا ہے حضرت علی کا ذکر ہو۔ حضرت علی شیر خدا خود کہتے ہیں محمد النبی اخی و سحری و حمزہ سید الشہداء امی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میرا تعارف کیا ہے، میں کون ہوں؟ کہتے ہیں محمد النبی اخی و سحری و حمزہ سید الشہداء امی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں کہا السلام احمدت سحر و برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیداں ام اکبر آمدہ۔ اعلیٰ علی شیر خدا تجھ کو مبارک ہو، تیرے بھائی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا داماد ہے، وہ آپ کے سسر محترم، اور حمزہ جو سارے شہیدوں کا سردار ہے وہ تیرے چچا جان کا اس میں گرامی۔ اور آگے پھر اعلیٰ حضرت نے تو قلم ہی توڑ دیا، ایک مصرے ایک شعر کے اندر فرماتے بنت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو گوشت و خونش بلحم شیر و شکر آمدہ۔ سمجھ نہ بھی آئے تو علی کی شان ہے نا، یہ علی وہی ہے نا جو فرمایا گیا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا۔ تو یہ بات کہتے بنت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو گوشت و خونش بلحم شیر و شکر آمدہ۔ علی شیر خدا تجھ کو مبارک ہو، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت، زہرا بطول، فاطمۃ الزہرا، وہ تیرے گھر کی رونق ہے، تیرے بچوں کی امی جان ہے۔ اور تیرا ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ گوشت و خونش۔ اس فکرے پہ تو بندے کا جگر پھٹ جائے، کیا لکھ دیا، کلیجہ پھٹ جائے بندے کا۔ کہتے گوشت و خونش بلحم شیر و شکر آمدہ۔ کہتے علی تجھ کو مبارک ہو، سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کے ساتھ تیرا معاملہ کیسے؟ فرمایا ان کا گوشت تیرے گوشت سے، تیرا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا خون تیرے خون سے، تیرا خون ان کے خون سے، یوں باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا۔ آخر میں پھر کہتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند۔ کہتے علی شیر خدا تجھ کو مبارک ہو، رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، حضرت آدم کی اولاد ان کی پشت میں، حضرت شیس کی اولاد ان کی پشت میں، حضرت نوح کی اولاد ان کی پشت میں، سارے نبیوں کی اولاد ان کی اپنی پشت میں۔
لیکن رب ذوالجلال کا کرم تجھ پہ اتنا ہے، ہمارے آقا کی اولاد رب نے تیری پوچھ سے ظاہر فرمائی۔ یہ چوتھے غوث ہوئے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اس تخت پہ بیٹھ۔ اس کے بعد کون بیٹھا ہے؟ یہ نظریہ اہل سنت ذمہ داری سے عرض کر رہا، حضور مولا علی شیر خدا کے بعد اس تخت پہ کون بیٹھا ہے امت کا غوث ہو کر؟ وہ جس کو غوثیت کا غوث سے جس کو غوث قطبیت کبریٰ کا مرتبہ دیا گیا، وہ امام حسن مجتبی۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ملا علی قاری کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ امت کے اندر غوث بہت ہوئے، کتب بھی بہت ہوئے، لیکن جن کو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ملا، جو غوثوں کے غوث بنائے گئے، جن کے دروازے سے غوثوں کو غوثیت کی خیرات ملتی ہے، وہ صرف 3 ہیں۔ ان میں سے ان کی عبارت کیا کہتے ہیں؟ کان الحسن بن علی هو القطب الاکبر وسیدنا الشیخ السید عبد القادر جیلانی هو القطب الاوسط والمہدی خاتمۃ الاقطاب۔ کہتے 3 ہیں، پہلے ان میں امام حسن ہیں جن کو قطبیت کبریٰ دی گئی، ان کے بعد دوسرے ہمارے شیخ، ہمارے پیر، ہمارے سید، ہمارے سردار، جو پیروں کے پیر ہیں، جو میروں کے میر ہیں، جو مرکز دائرہ قطبیت ہیں، مصدر فیضان ولایت ہیں، مظہر شان رسالت ہیں، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں سب سے آخر میں جو قطبیت کبریٰ پہ فائز ہوں گے وہ حضرت امام مہدی، حضرت امام حسن اس منبر پہ بیٹھے۔ ان کے بعد کون بیٹھا ہے؟ غوث بن کے اہل سنت کا نظریہ ہے، کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے۔ کہتے اس امت کا پھر غوث جو 6 نمبر پہ آیا ہے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام علی مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بعد پھر کون بیٹھا ہے؟ 7ویں نمبر پہ امام زین العابدین، 8ویں نمبر پہ حضرت امام باقر، 9ویں نمبر پہ حضرت امام جعفر الصادق، پھر حضرت امام رضا، پھر امام نقی، پھر امام تقی، پھر امام حسن عسکری۔ کہتے امام حسن، یہ اب سارے اہل سنت کے غوث ہیں، اہل سنت کا امام ہے، کسی اور کے کھاتے میں نہ ڈالے جائیں۔ یہ اہل سنت نے اپنا امام، اپنا پیر، اپنا رہبر کہا ہے۔ اور کہتے پھر امام حسن عسکری کے بعد یہ منبر خالی رہا، اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکا، نہ کوئی حق رکھتا تھا، جس کو بھی بٹھایا گیا ان کا نائب بنا کے۔ کہتے تاں کہ وہ ہستی آ گئی جس نے اعلان کیا تھا قدمی ہذہی علی رکبۃ کل۔ وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے اور پھر آپ نے یہ اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد جو شعر لکھا ہے حضرت مجد الفسانی نے، وہ کہتے ہیں یہ جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا نا، جس میں وہ فرماتے سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، کیا شعر ہے؟ افلت شموس الاولین و شمسنا، یہ مکتوبہ شریف میں مجدد الفسانی نے بھی نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا لا افق العلا لا تغربو، سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، میرا سورج ایسا چڑھا ہے اب ڈوبنے والا نہیں ہے، اسی کی سرداری۔ اب یہ سورج چمکا ہوا اسی طرح دے رہا ہے۔ اب اس سورج کی شعائیں ہیں، اس سورج کا فیض ہے جو سمانے کے اندر بکھر رہا ہے، اسی فیض کا ایک مرکز ہے جس کو حضرت نوشہ گنج بخش کہا جاتا ہے۔ نوشہ گنج بخش قادری ہیں جن کے مرتبے، جن کے معاملات بالکل اسی طرح دکھائی دیتے ہیں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے حقیقی نائب کی حیثیت سے جلوہ۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے مرید پیروں کی تعریف کرتا ہے، شاگرد استاد کی بات کرتا ہے، پروانہ شمع کی بات کرتا ہے، بلبل پھول کی بات کرتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتوں کی بات ہے، لیکن جو حقیقی محبت میں آ جائے، وہ جو عارف کھڑی نے کہا ہے میں محمد بخش نے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں۔ حافظ بلال صاحب بڑی اچھی پنجابی بول رہے تھے،
کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر بتھاں پئیاں جنہ باجوں پل نہیں سا جیوندے وہ شکلاں یاد نہ رہی. غور کرو نا، جھانکو تو صحیح کتنی شکلیں آئی ہیں جن کے بغیر بندہ جینا نہیں چاہتا، پھر یاد ہی نہیں رہتے. دنیا کے اندر بڑی بڑی محبتیں ہوئی، بڑی بڑی محبت کے پیکر آئے. یہ دنیا کے اندر محبتیں مشہور ہیں. چکور کی چاند کی محبت، چاند اوڑ اوڑ کے گر کے مر جاتا ہے، چاند کے لیے چکور اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے. مچھلی پانی نہ ملے تڑپ کے جان دے دیتی. پروانہ آئے شمع پہ 2-4 چکر لگا کے پھر واپس نہیں آتا. کبھی پروانے کی محبت کا اندازہ تو لگا نا. ہم جائیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، آ جاتے کوئی نہیں. کچھ عاشق ایسے بھی گئے ہیں جو ادھر ہی رہ گئے، بھئی اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے. یہ پروانہ جھوم کے جان دے دیتا ہے شمع پہ. بلبل گر کے بلبل پروچی اس کے چکر لگاتا رہتا پھول کے لیے، روتا رہتا، تڑپتا ہے. یہ اونچے درجے کی محبت ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ محبت دونوں طرف ہوئی ہو برابر؟ مچھلی مرتی ہے نا، پانی میں بھی اس طرح آپ کبھی دیکھا ہے؟ پانی نے کہا میں بھی یہ تڑپتا ہوں، آج مچھلی نہیں آئی. غور تو کرنا، غور تو کرنا، میں محبت کا درس دینے لگا ہوں. تو یہ کتاب البر والصلہ میں امام مسلم نے اساکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری نیشابوری شافعی سنی نے لکھا ہے کہ جب کسی مقام پہ کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو نا تو بندہ اس کو ملنے کے لیے گھر سے نکلے. رب اس کی آزمائش کے لیے فرشتہ راستے میں بٹھا دیتا ہے پوچھے سے، کیوں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے انسانی شکل میں، کدھر، کیا ملے گا، کیا رشتہ ہے، کیا دے گا تجھ کو. آگے سے وہ بندہ کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، میں کسی لالچ کے لیے نہیں جا رہا، یہ رشتہ داریوں کے لیے نہیں جاتا، اللہ کے لیے ملاقات کر رہا. آگے سے پھر وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ کی طرف سے، کہتا ہے تو دنیا سے، دنیا کے لالچ سے ماورا ہو کر اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. ان اللہ تعالی یحبک کما احببتہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اللہ کے بندے سے محبت کر رہا ہے. اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ آئے اللہ تجھے محبوب بنائے گا. اور وہ جو معاذ بن جبل کی روایت ہے مشہور موطا امام مالک میں، حضور فرماتے میرے رب نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. خالی شعروں پر سبحان اللہ، حدیث پہ بھی ہونا چاہیے. حضور فرماتے میرا رب کہتا ہے. ہمارے ہاں عادت ہے بھئی شعروں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے بھئی شعر ہمارے لوگوں کے ہوں. ابھی حضرت ابو الکمال برق کے شعر سنے آپ نے، ابھی حضرت نوشہ گنج بخش کے شعر سنے آپ نے، ابھی خود حضرت پیر صاحب کے شعر سنے آپ نے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کلام سنا آپ نے، اور حسان بن ثابت کا کلام سنا آپ نے. تو یہ ہماری ہستیوں کے جو اشعار ہیں نا یہ بھی قرآن و حدیث کا ترجمہ ہی کر کے رکھا کرتے. تو لیکن یہ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہو، حدیث مصطفیٰ سے کسی کا مقابلہ کرے. حضور فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے میں نے ان بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. حضرات آپ نے غور نہیں فرمایا، توجہ نہ ہوئی تو بہت زیادتی، بہت ناانصافی ہوگی میرے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی. حضور فرماتے رب کہتا ہے جو بندہ کسی کو اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے ملنے جائے، کسی کو دیکھنے جائے، اس کی صحبت میں بیٹھے، پیسہ خرچ کرے، اس کو رب کیا دیتا ہے؟ رب کہتے ہیں یہ صرف میرا محب نہیں، یہ میرا محب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، مجھ کو چاہتا بھی ہے، میری طرف سے چاہا بھی جاتا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا مچھلی مرتی ہے پانی نہیں، شمع آ کے مر جاتی، شمع کے اوپر پروانہ مرتا ہے نا. کبھی آپ نے پروانے کے بغیر شمع بجھتی دیکھی ہو؟ اور کبھی آپ نے دیکھو چکور گرتا ہے نا،
اوپر اوڑ اوڑ کے گر کے مر جاتا ہے. کبھی چاند کو بھی پریشان دیکھا آپ نے؟ عارف کھڑی میں محمد بخش بھی ایک مقام پہ کہتے ہیں, ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سورج دی روشنائی کولوں کی فائدہ نیلو فرنو. یہ آپ نے تو نیلو فر نہیں دیکھی ہے نا بوٹی, یہ صبح کے وقت کھلتی, سحری کے وقت سورج کی پہلی کرن پڑے مرجا جاتی, پھولے سے بسم ہو جاتے, مردہ ہو جاتے. وہ کہتے سورج دی روشنائی کولوں کی فائدہ نیلو فرنو او ڈڈ موئے چکور محمد کی سارے یار کمرنو. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ محبتیں جو اگلے محبوب کو خبر ہی نہ ہو, جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا, اپنے پیر کے ساتھ کرے بڑا اونچا مرتبہ ہے, اپنے شیخ کے ساتھ کرے بڑا اونچا مرتبہ ہے, اپنے نبی کے ساتھ کرے بڑا اونچا مرتبہ ہے. ارے پھر رب سے کر کے دیکھنا, جس کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے, وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے تو ایک مرتبہ دل میں یاد کرنا, میں بھی تجھے اپنے آپ میں یاد کروں گا. تو دوستوں کو بلا کے یاد کر, میں فرشتوں کو بلا کے یاد کروں گا. فرمایا تو چل کے آ, میں دوڑ کے آ جاؤں گا. تو ایک بالشتہ میں ایک گز آ جاؤں گا. آ تو صحیح. رب کی محبت کا یہ حال ہے. عزیزان گرامی قدر میں یہ کر رہا تھا, افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن لا افق العلا لا تغربو. سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے, افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور ان کے فیض کے جو نائب بنے ہیں سرزمین ہندوستان کے اندر, حضرت حاجی نوشہ گنج بخش اپنے تو اپنے رہے, مرید تعریفیں کرے سمجھ آتی ہے, جس کی تعریف پہ اس کا پیر بولنے لگ جائے, پیر خود بولے کہ میرا نوشہ ایسا ہے. حضرت خواجہ سلیمان نوری نے فرمایا تھا, انہوں نے فرمایا حاجی سلیمان است و سلیمان حاجی است. آج کے بعد پھر نوشہ گنج بخش کو مجھ سے جدا نہ سمجھو, نوشہ سلیمان ہے, سلیمان نوشہ ہے. فرمایا جو ان سے غیرت کرے گا وہ مجھ سے کر رہا ہے, جو ان سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے موڑ رہا ہے. جس کا پیر اپنے مرید کو یہ مرتبہ دے دے اور پھر مسلمان اعلان کرتے تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی. یہاں تو پروفیسر آرنلڈ کس کا استاد ہے؟ مرحوم مغفور علامہ اقبال کا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. وہ جو لکھتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی اقبال جس نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علامہ اقبال نے کسی اور کی شان میں اس طرح نہیں لکھا, لیکن پروفیسر آرنلڈ سے خود اس کو پیار ہو گیا تھا. اس کی شان میں خود اس نے کئی اشعار لکھے, میں نے خود پڑھے ہیں وہ, کیونکہ اقبالیات کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ میں بھی رہا ہوں. پروفیسر آرنلڈ کی شان میں بہت لکھے. وہ پروفیسر آرنلڈ حضرت نوشہ گنج بخش کے بارے میں کیا کہتے؟ وہ کہتے سرزمین پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے پر حاجی نوشہ گنج بخش کے نام کا ایک بزرگ ہوا ہے, جس کے ہاتھ پر 2 لاکھ ہندوؤں نے توبہ کر کے کلمہ اسلام پڑھا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, فخر نوشاہی. اور وہ جو فرانسیسیوں کا بہت بڑا, ان کے نظریے کا بڑا لیڈر ہے گارسن دتاسی, اس نے بھی اپنے خطبے میں 16ویں خطبے میں یہ کہا ہے کہ سرزمین ہندوستان میں پنجاب کی سرزمین پر دریائے چناب کے کنارے پر حاجی نوشہ گنج بخش کے نام کا ایک بندہ ہوا ہے جس نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ اسلام سے مالا مال. یہ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش کا پیغام ہے. اس وقت تو کہا میاں محمد بخش نے کہ قابل تک, اس وقت قابل دور تھا اور قابل کو دور سمجھا جاتا تھا. ان کے نائب ہونے کی حیثیت سے پھر پیر صاحب نے جو نشائی سلسلے کو عام کیا ہے, اس کے فیض کو زمانے تک پہنچایا ہے, تو اب قابل نہیں
اب فرانس میں بھی نشائیوں کا جھنڈا دکھائی دے رہا ہے، ہالینڈ کے اندر بھی آپ کا نام بلند ہو رہا ہے، امریکہ کی سرزمین پر بھی آپ کے جھنڈے لگے دیکھے ہیں ہم۔ میں تو کہتا ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں پہ ڈوبتا ہے، نوشاگن بخش کے نام کا جھنڈا ادھر لہرا جا، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنا غوث اعظم پہ قربان کیا ہے، تو غوث اعظم نے ان کے نام کو پھر عروج اور دوام بخش دیا۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کو کیا دے گی؟ بندے کہتے سوال کرتے ہیں، 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بڑی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا کیفا تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسا مرتبہ نہیں رکھتا، ان جیسا زہد و ورع نہیں رکھتا، ان جیسا معاملہ اپنی عبادت میں نہیں رکھتا، لیکن محبت کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہو۔ یہ سبا سنابل شریف ایک سلسلہ چشتیہ کی کتاب ہے، دل ہلا دینے والی، اس میں میر عبد الواحد بالگرامی نے ایک مقام پہ لکھا کوئی مرید اس وقت تک اپنے پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اپنے پیر کو دل نہ دے۔ سبحان اللہ کہو۔ کہتے دل پہ تالا لگا کے رکھے تو پھر پیر تالا نہیں کھول سکتا، تالا کھولنا تیرا کام ہے اور اس کے اندر فیض بھرنا پھر تیرے پیر کا کام۔ کہتے ہیں پیروں کے چند دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، یہ جی پی ہے، ابھی ریٹائر ہونے کے قریب ہیں، درس نظامی آج کل پڑھ رہے ہیں، وہ ابتدائی کتابیں ہمارے پاس قدوری اور ہدایت الناف دونوں اٹھا کے لگے تو سمجھ نہیں آتی جہاں سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تشریف رکھیں، کوشش کرتے ہیں۔ وہ ان دنوں میں جو اس میں متمکن ہے، اس کی 16 قسمیں، 16 قسموں میں سے 9 قسمیں اس کی، اس کے آگے جو اس کے حصے ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے یہ نہ غیر منصرف سمجھ آتی، نہ اسماء ستہ مکبرہ یاد آتی۔ میں نے کہا یہ بہت آسان ہے، عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، اجمع ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل، وہ حکم ہو اللہ کثرت ولا تنوین، اس کا حکم ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، زیر کا راب اس کا زبر کے ساتھ آتا ہے، عدل وصف تانیث معرفہ اجمع جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسماء ستہ مکبرہ جب غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان کی رفعی حالت واو کے ساتھ، جری حالت یا کے ساتھ، نسبی حالت الف کے ساتھ، ابن، اخن، فامن، حامن، حانن، ذو مالن، کہو نا بلند آواز۔ تو پھر میں نے تھوڑا قدوری سے بھی جہاں پڑھتے تھے وہ میں نے یہ سجدہ تلاوت میں تھے، تو میں نے کہا یہ یوں اس کا پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو ترکیب آئے گی، پھر آپ کو معلوم ہوگا فاعل جو ہے اس کے لیے مرفوع رفع ہوتی، مفعول کے لیے جو ہے وہ نصب ہوتی، مضاف الیہ کے لیے جر ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد کرو، پھر یہ حروف مشبہ بالفعل یاد ہوں، پھر افعال ناقصہ تم کو یاد ہو، انہ ہے، باننا ہے، کاننا ہے، لیتا ہے، لاکنہ ہے، لعلہ ہے، حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور افعال ناقصہ کانا ہے، سارا ہے، اسبہ ہے، امسا ہے، ادھا ہے، دلہ ہے، باتا ہے، ما فتح ہے، ما داما ہے، ما انفقہ ہے، ما بارعہ ہے۔ یہ پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ حروف جارہ بھی یاد کرو۔ یہ ساری چیزیں میں نے لکھ کے دی، انہوں نے ایک بات چلتے چلتے مجھے کہی، وہ جو سنانے لگا تھا، وہ کہتے ہیں میں سمجھا ہوں ایک مقام سے کہ پھر پیر کو دل نہیں دینا چاہیے۔ جس پیر کے مرید ہوئے نا، کچھ اس میں کوئی ایسی بات ان کو نظر آ گئی، تو مجھے کہتے ہیں کہ پیروں کو پھر مکمل اس طرح نہیں ماننا چاہیے۔ میں مسکرا پڑا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ نا، جب میں مریض ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، تو اپنا آپ تمہارے حوالے نہ کروں کیسے شفا پاؤں گا؟ کبھی بولو تو صحیح نہ خدا کی۔ میں نے کہا میں شفا کیسے پا سکتا ہوں؟ تو کہے ایسا کر میں نہ مانوں، تو کہے یوں کر میں ادھر جاؤں، تو کہے یہ چیز نہ کھا نقصان دیتی ہے میں ساری کھا جاؤں۔ میں نے کہا ڈاکٹر مریض کا یہ حال ہے تو مرید پیر کا حال کیا ہے بتانا مجھے۔ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں داتا علی حجویری سے،
داتا علی حجویری کہتے پیری مریدی سمجھنا تیرے بس کا روگ نہیں، تو اس راستے پہ نہ تیرا شعبہ نہیں، تو اس راستے کا راہی نہیں اگر تیرے دامن میں وہ عروج نہ ہو. کہتے پیر اگر تجھے ایسا حکم دے دے جو تیری عقل میں نہ آئے پھر بھی مان. داتا گنج بخش چھوٹی سی بات سناؤں میں آپ کو، سبحان اللہ کو مجھے پتا چلے بھی آپ کو ضرورت ہے. تھوڑی سی میں بتاؤں نا پیر صاحب کیسے سرپرستی کرنے آئے بیٹھے، خود علیل ہیں، بیمار ہیں، بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں آپ کے لیے خود چل کے آئے، اور جو مولوی تقریر کرنے بیٹھے ہیں عالم دین اس کو پیسوں کے اندر نہا دیا ہے، اکیلے ہی دیتے جا رہے ہیں. کتنا دے دو گے ان کو؟ دیکھو کیسے لٹاتے رہتے خدا کی قسم. اور پاکستان میں جو عرس نوشہ گنج بخش لگے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. میں کہتا ہوں جو کھڑا ہوتا، صبح محفل شروع ہوتی مغرب تک جاری رہتی، بندے جو ہیں وہ گٹھڑیاں باندھ کے لے جاتے غوث اعظم کے نام پہ. تو میں جو آپ کو بات سنا رہا تھا، داتا گنج بخش حجویری کہتے یہ عقل میں نام ہی نہ آئے پیر کی بات پھر بھی مان. اور مثال کیا دے، کہتے ایک عالم دین تھا بندہ، پڑھے لکھے بندے کو ذرا ہوتا ہے نا مسئلہ یہ میں پڑھا ہوں. کہتے پیر و مرشد نے ایک بڑا خاص مخطوطہ لکھا جس کے اندر بہت اونچے درجے کی باتیں لکھی، لولو لالا برسا دی اس میں بڑی، اس کے اندر وہ غواص بحر حقیقت تھے، حقیقت کے موتی نکال کے رکھ دیے. آپ نے مرید سے فرما دے جا اس کو دریا میں پھینکا. مرید اگر انپڑھ ہوتا تو پھینکا تھا نا، وہ تھے پڑھے لکھے مولانا صاحب تو پڑھا انہوں نے. کہتے یہ چیز پھینکنے والی تو ہے نہیں، یہ برباد ہو، ظاہر ہے یہ سمجھ آتی ہے یہ پھینکنے والی نہیں چیز ہے. انہوں نے کہا پیر کو کون سا پتہ چلے گا. تھوڑی دیر گیا لوٹ آیا ادھر ہی. پیر صاحب نے پوچھا پھینک آیا؟ کہتا پھینک آیا ہوں. وہ سمجھتا پہ پیروں کو نہیں پتا ہوتا. تو پیر صاحب نے فرمایا کچھ دیکھا ہے؟ پھینکا تھا نہیں تو دیکھتا کیا؟ خاموش ہو گیا. فرمایا تو نے نہیں پھینکا، تو نے نہیں پھینکا، تو نے نہیں پھینکا. پھر میں جا پھینک گیا. پھر گیا نا دل میں خیال آنے لگا کیا کرتا ہوں، اتنی قیمتی چیزیں ضائع ہو جائے گی. قرآن حدیث اس کے ایسے ایسے نکات، اس ایسی ایسی چیزیں تصوف کی لکھ دی ہیں، برباد ہو جائے گی یہ چیز. پھر کھڑا رہا، لوٹ آیا پھر جیب میں ڈال کے. پیر صاحب نے پوچھا پھینک آیا؟ کہتا پھینک آیا ہوں جی. کہتے کیا دیکھا ہے؟ پھر خاموش. فرمایا جو دل میں وسوسے آتے ہیں ان کو پھینک، ان کو پھینک، پیچھے نکال پھینک، جو ادھر ہے اس کو خط کو پھینک کے دریا میں جا. وسوسات سے نہ ڈر، یہ تیرا وسوسہ ہے. اب مرید سمجھا کہ پیر صاحب چھوڑتے ہی نہیں، کیا کروں؟ یہ کشف المعجوب میں ہے، جس کتاب کو سارے اولیاء نے مانا ہے، تصوف کی اونچے درجے کی کتاب ہے. کہتے اب اس نے کہا پیر صاحب چھوڑتے ہی نہیں تو پھینکے بغیر چارہ ہی نہیں، پھینکو اس کو. جیسے اس نے پھینکا نا یہ مخطوطہ ایسے، ایک بڑی لہر آئی، لہر میں ایک صندوق آیا، اس کا ڈھکن ایسے کھلا، جو خط اس نے پھینکا تھا سیدھا اس میں چلا گیا. آپ پر سے دروازہ بند ہو گیا، لہر پھر بھاگ کے لے گئی. اب مسکرا رہا تھا. آیا پیر صاحب نے پوچھا پھینکا؟ کہتا پھینک آیا ہوں. فرمایا کیا دیکھا؟ کہتا صندوق آیا تھا لے گیا ہے. فرمایا پھر وہ جو تیرے دل میں ڈر تھا وہ تو نہیں ہوا نا. دے دل دے پیر کو، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے. وہ کہتا حضرت ایسا ہوا کیوں؟ فرمایا اصل مسئلہ یہ تھا جب میں لکھتا تھا نا خضر علیہ السلام آتے تھے اور مجھے کہتے تھے تیری تحریر کو کوئی اور نہیں سمجھے گا، میں سمجھوں گا، اس کو پہلے میرے پاس بھیجنا، جب میں پڑھ لوں گا پھر واپس لوٹا دوں گا، نہ گھبرا. میں نے خضر علیہ السلام کو بھیجا. اس لیے ہم کہتے پیروں کو دل دے. اور بھی باتیں ہیں کرنے والی، انشاءاللہ کل کی محفل میں کریں گے، کیونکہ میں بلال صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو وہ بار بار پیر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے. تو میں اب جو بات آخر میں کرنے لگا ہوں، عزیزان گرامی قدر سنیے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ کہتے جو دل نہ دے پیر کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ساتھ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی صحبت میں 350 برس بیٹھا ہے، دل نہیں دیا. بیٹا بھی تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا. تو آپ کو معلوم ہے ولیوں کی محفل میں، نبیوں کی محفل میں اللہ کی رحمتیں برستی. وہ کیوں محروم رہ گیا؟ فرمایا دل نہیں دیا. جب میں پڑھتا تھا نا میں سوچتا تھا کہ بیٹا بھی ہو، صحبت میں بھی بیٹھے، دل نہ دے، محروم رہ جاتا ہے، دوزخی ہو جاتا ہے.
اصحاب کہف کے کتے کا کیا حال ہے؟ کتا تھا ولیوں کو دل دے بیٹھا، رب نے اس پر بھی مہربانی کر دی۔ دل دے کے آؤ، خدا کی قسم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے اس دروازے سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں نے سنائی تھی، ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی نے پوچھا سرکار وہ ہے نہیں ان جیسا لیکن محبت کرتا ہے۔ اولیاء کاملین نے جو تصوف پہ کتابیں لکھی اس میں کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے نا انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ابھی حافظ صاحب کی زبان سے آپ سنتے تھے اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے دوست دیکھ کس کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار نے فرمایا ان جیسا ہے نہیں لیکن ہے، محبت تو کرتا ہے نا۔ کہتا ہے سرکار محبت میں سچا ہے۔ پھر گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی، رحمتوں کے پھول برسائے میرے آقا نے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں مسکرا کے فرمایا المرء مع من احبہ، سوال کرنے والے سن، جو بندہ جس سے سچی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ باتیں بہت ہیں کرنے والی، انشاءاللہ کل کی محفل میں ہوں گی۔ دوران گفتگو جتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از تو فیل غوث اعظم، از تو فیل غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم، نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ، ہو سلام علی آبا پر، ہو سلام علی آبا پر، چار یار مصطفیٰ پر، اور شہید کربلا پر، اور شہید کربلا پر، سلسلہ نوشاہیہ پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا الہی، صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سبحان ربک رب العزت
العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آج کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دور و نزدیک سے جو حضرات تشریف فرما ہوئے سب کا آنا قبول فرما. صادق صاحب کا انتقال ہو گیا, فاتح شریف پڑھ کے خاص دعا. ابھی خبر ملی ہے کہ سرزمین پاکستان میں نامور عالم دین جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور علماء کے امام تھے, جنہوں نے ناموس مصطفیٰ, ناموس صحابہ, ناموس اہل بیت ہر میدان کے اندر کام کیا ہے اور کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا, حضرت مفتی مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج مرحوم و مغفور ہو چکے ہیں. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ان کے لیے دعا فرمائیں, الہی ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. وہ ایسی ہستی تھے جو باطل کے سامنے ہمیشہ اپنا سینہ تان کے کھڑے رہے اور جابر حکمرانوں کے سامنے بھی کلمہ حق کہا ہے. کسی میدان کے اندر جھکنا گوارا نہیں کی. حقیقی معنوں میں وہ اعلیٰ حضرت کے نائب کی حیثیت سے زندگی بھر کام کرتے. الہی ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کے فیوض و برکات کو وسعت عطا فرما. حضرت آفتاب طریقت, ماہتاب شریعت حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کا سلسلہ, الہی آپ نے دن رات اس کے اندر محنت کی ہے, 80 سال سے زائد عمر میں ہیں. الہی پیری کے ایام ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کے سلسلے کو اور آپ کے فیوض و برکات کو قیامت تک اور قیامت کے بعد جاری و ساری فرما. آپ کی اولاد کو آپ کی امنگوں کا ترجمان فرما دے. آپ کے جتنے چاہنے والے, جتنے عقیدت مندان یہاں پہ ہیں, الہی سب کو آپ کا جانشین کر دے. سب کے اندر آپ کا عکس اور آپ کا پرتو نظر آنا شروع ہو جائے. جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب پہ اپنا رحم و کرم فرما. آپ کے لخت جگر جن کے اندر پیدائشی ولایت کے آثار دکھائی دیتے ہیں, جس کی بڑی تندہی سے آپ ان کی نگرانی فرما کر ان کی تربیت کر رہے ہیں, الہی ان کو آپ کی امنگوں کا ترجمان فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہی جتنے حضرات تشریف فرما ہوئے, خاص طور پر سرزمین بیلجیم سے حضرت علامہ مولانا عبداللطیف چشتی صاحب کی معیت میں ایک قافلہ پورا آیا ہے, الہی سب پہ اپنا رحم و کرم فرما. جتنے حضرات تشریف فرما ہیں, جن بیماروں کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے, ان میں حاجی آصف سلیم نوشائی صاحب, جناب رحیل صاحب کے والد محترم جناب امین صاحب کی صحت یابی, اور جناب عارف رضا صاحب کی والدہ صاحبہ, الہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, سب کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت بہت شکریہ.